بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم جمع کا اجرا پڑھ رہے تھے، جمع سالم، جمع مکسر، جمع قلت، جمع کثرت، وہ تمام الحمدللہ تفصیل سے ہو چکا ہے۔ آج کے سبق میں اور آج کے مشق میں 16 اقسام ہے۔ 16 اقسام مشہور 16 اقسام کے نام سے ہی ہے، کیونکہ یہ اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں۔ معرب کی 2 قسمیں تھی، اسم متمکن، فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، اور اسم متمکن۔ پھر اسم متمکن کی 16 قسمیں تھی، بے اعتبار اعراب کے وہ 9 قسمیں بنتی تھی، یہ آپ حضرات نے پڑھ لیا تھا۔ اور اس مشق کو حل کرنے سے پہلے آپ نے 16 اقسام یاد رکھنی ہے۔ 16 اقسام یاد کیے بغیر یہ مشق حل کرنا مشکل ہے۔ تو تقریباً جو ہے 16 اقسام کے متعلق تسہیل النحو کی جو کتاب ہے اس میں 3 مشق ہے، یعنی ان کو تقسیم کیا ہے۔ پہلے والے میں جو ہے 4-5 قسمیں ذکر کی ہے، دوسرے والے میں اس طرح کچھ قسمیں ذکر کی ہے، پھر تیسرے والے میں تقریباً 3 مشق بنتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی مشق جو ہے اس میں ہے کہ ذیل کی مثالوں میں ہر اسم کو معرب کی 16 قسموں میں سے بتاؤ کہ کون سی قسم ہے، اور اگر غیر منصرف ہے تو اسباب میں سے کون سے 2 سبب اس میں ہیں، رفع نصب جر میں کون سی حالت میں ہے، اور ترکیب اور ترجمہ بھی کرو۔ تو یہ چونکہ یہ تمام قسمیں جو نام ہے 16 اقسام کے، یہ تو ترکیب میں آ جائیں گے، منصرف ہے، غیر منصرف ہے، یہ تمام چیزیں ترکیب میں آ جائے گی، لیکن پہلے آپ نے اس کا سبق یاد کرنا ہے۔ ترجمہ پہلے ہم کر لیتے ہیں، بسا اوقات بیچ میں ترجمہ رہ جاتا ہے، اس وجہ سے پہلے مکمل مشق کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ترکیبیں کریں گے۔ سب سے پہلے ہے نبینا محمد، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مکۃ بلدۃ مبارکۃ، مکہ مبارک شہر ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ ثالث الخلفاء، عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ہے۔ قبور الصلحاء ریاض، نیک لوگوں کی قبریں باغیچے ہے، باغ ہے۔ الصالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہے۔ انکحوا مسلمات، تم نکاح کرو مسلمان عورتوں سے۔ یبین اللہ لکم الآیات، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں۔ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہے۔ اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے۔ ذبیح اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جس نبی کے متعلق حکم ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اسے ذبح کر دو، تو وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے۔ لأجد ریح یوسف، البتہ میں پاتا ہوں یا میں محسوس کرتا ہوں یوسف علیہ السلام کی خوشبو، یہ اس کے والد نے کہا تھا۔ بشرناہ باسحاق، ہم نے اس کو خوشخبری دی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، باسحاق، اسحاق کی، اسحاق بیٹے کی، علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے، یہ الگ جملہ ہے، یہ اسحاق والے جملے کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیغمبر علیہ السلام کی بیوی ہے۔ سیدۃ النساء فاطمۃ، عورتوں کی ملکہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ سید الشہداء حمزۃ، شہداء کے، شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ٹھیک ہے۔ احسن القصص ھذا القرآن، بہترین، سب سے بہترین قصہ یہ قرآن ہے۔ خیر البقاع مساجد، سب سے بہترین ٹکڑا، یعنی ٹکڑوں میں سب سے بہترین ٹکڑے جو ہے وہ مساجد و مسجدیں ہے۔ الاہلۃ مواقیت للناس، یہاں پر لفظ اہلہ ہے، اہلہ جو ہے یہ ہلال کی جمع ہے، ہلال، اس کی جمع ہے اہلہ، یعنی ہلال جو ہے وہ چاند کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع اہلہ ہے، یعنی بہت سارے چاند مراد نہیں ہے، بلکہ چاند کی اپنی حالتیں ہیں وہ مراد ہے۔ پہلی رات کا چاند جو ہے وہ باریک ہوتا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا بڑھتا رہتا ہے، تو اس کو اہلہ جمع، یعنی عربی میں اس کے لیے جمع آتا ہے اہلہ۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات ذہن نشین کر لیجئے کہ چاند کے لیے عربی میں 3 قسم کے الفاظ ہیں، ایک ہے ہلال، ایک ہے قمر، اور ایک ہے بدر۔ ہلال، قمر بڑے قاف کے ساتھ، اور بدر، طلع البدر علینا بدر، ٹھیک ہے۔
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو اشعار ہے اس میں ہے طلع البدر علینا، 14ویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر معنی میں اس کا تھوڑا سا فرق ہے مفہوم میں۔ ہلال جو ہے ہلال وہ بالکل باریک چاند کو کہا جاتا ہے، یعنی آخری تاریخ کا چاند ہو یا پہلی تاریخ کا چاند ہو جو بالکل آخری مرحلے میں ہوتا ہے اسے ہلال کہا جاتا ہے۔ اور بدرن جو ہے بدرن طلع البدر علینا وہ 14ویں رات کے چاند کو کہا جاتا ہے جو چمکتا ہے یعنی مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو ہو گئے۔ درمیان کی جو تاریخیں ہیں اس والے چاند کو قمر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ تقسیم اہل لغات نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ھذا جرو ذئب، یہ بھیڑیے کا بچہ ہے۔ جرو کہتے ہیں بھیڑیے کا بچہ، یا جرو کتے کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ جرو ذئب بھیڑیے کا چھوٹا بچہ ہے، یا جرو کلب کتے کا چھوٹا بچہ ہے۔ مس الولد، مس کا معنی ہے چوسنا، بچے نے چوسا ثدی امہ اپنے ماں کے پستان کو، ثدیٌ ثدیین یہ پستان کو کہا جاتا ہے۔ اتبعوا ملت ابراہیم، تم سب اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد، جب ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا القواعد بنیادوں کو، کعبے کی بنیادوں کو۔ حرمنا ہم نے حرام کیا علیہم ان پر، طیبات پاکیزہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے احل لکم الطیبات، حلال کیا گیا تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ حرمت تم پر حرام کی گئی، حرمت علیکم تم پر حرام کی گئی، امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم تمہاری بہنیں، و عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں۔ احسن الہدی بہترین ہدیہ، سب سے بہترین ہدیہ ہدی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ ہے، یا سب سے بہترین تحفہ جو ہے وہ تحفہ محمدی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ترکیبیں کرتے ہیں نبینا محمد۔ تو ترکیبیں آج جو ہے ہم 16 اقسام تفصیل سے پڑھیں گے، البتہ پچھلے جو اسباق ہے اس کو ہم تھوڑا سا مختصر کر کے پڑھیں گے چونکہ وقت پر زیادہ لگ جاتا ہے۔ نبینا محمد مرکب مفید جملہ اسمیہ خبریہ۔ نبی یہ مفرد منصرف جاریہ مجرا ہے، ٹھیک ہے۔ مفرد منصرف جاریہ مجرا، اس میں متمکن معرب، مسند الیہ مبتدا، یہ آپ نے پہلے پڑھنا ہے کہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے۔ مسند الیہ مبتدا مرفوع بالضمہ لفظا مضاف، ٹھیک ہے۔ نا ضمیر مجرور متصل، اس میں غیر متمکن مبنی غیر اصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مسند الیہ مبتدا محمد مفرد منصرف صحیح، اس میں متمکن معرب، مسند خبر مرفوع بالضمہ لفظا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ پھر ہے مکۃ بلدۃ مبارکۃ مرکب مفید جملہ اسمیہ خبریہ۔ مکۃ غیر منصرف ہے۔ سب سے پہلے اس میں اسباب دیکھ لو، ایک علم ہے یعنی معرفہ ہے، اور ایک جو ہے وہ تانیث ہے، تا مدورہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو دو سبب ہے غیر منصرف کے۔ مکۃ غیر منصرف، اس میں متمکن معرب، مسند الیہ مبتدا مرفوع بالضمہ لفظا۔ بلدۃ مفرد منصرف صحیح، اس میں متمکن معرب، مسند خبر مرفوع بالضمہ لفظا موصوف۔ مبارکۃ مفرد منصرف صحیح، اس میں متمکن معرب، صفت مرفوع بالضمہ لفظا، موصوف صفت مل کر مسند خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ پھر ہے عثمان رضی اللہ عنہ ثالث الخلفاء، یہ درمیان میں جو جملے دعائیہ آتا ہے، دعائیہ ہو یا بددعائیہ ہو، یعنی بعض لعین اور مردود کے لیے لعنہ اللہ وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں، تو ان کی ترکیب جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے، وہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ جملے انشائیہ آپ حضرات نے پڑھا ہے، تو یہ جو جملے دعائیہ ہے یہ بھی انشائیہ کے قسم میں ہیں۔ وہاں آپ حضرات کو میں نے بتایا تھا اسباق جو ہم نے نحو کے پڑھائے ہیں، ایذاء النحو مع اعراب النحو کے نام سے، اس میں بتایا تھا کہ وہاں پر جو ہے جملے انشائیہ کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں ایک قسم یہ بھی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ ثالث الخلفاء، اور یہ جو درمیان میں ایک جملہ آتا ہے جس کا ماقبل اور مابعد سے ترکیبی اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کو نحویین حضرات کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ جملہ معترضہ کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں پیش آنے والا جملہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جملہ معترضہ ہے۔ رضی اللہ عنہ، عثمان غیر منصرف، یہ بھی غیر منصرف ہے، کیوں؟ ایک معرفہ ہے اس میں سبب، اور دوسرا جو ہے وہ الف نون زائدتان ہے۔ عثمان غیر منصرف، اس میں متمکن معرب، مسند الیہ مبتدا مرفوع بالضمہ لفظا، ٹھیک ہے۔ پھر ثالث،
ثالث مفرد منصرف صحیح اسم متمکن معرب، مسند خبر مرفوع بالضمہ لفظاً مضاف، الخلفائی جو ہے یہ جمع مکسر منصرف ہے، ٹھیک ہے، جمع مکسر منصرف اسم متمکن معرب، مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظاً، مضاف الیہ مل کر مسند خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، درمیان میں ہے رضی اللہ عنہ، رضیہ فعل ماضی معلوم مبنی علی الاصل مسند فعل، اللہ مفرد منصرف صحیح اسم متمکن معرب، مسند الیہ فاعل مرفوع بالضمہ لفظاً، عن جارہ مبنی علی الاصل، ہو ضمیر مجرور متصل، مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوا رضیہ فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ دعائیہ ہو کر جملہ معترضہ، ٹھیک ہے، یہ الگ ہے، جملہ معترضہ بنے گا۔ قبور الصلحاء ریاض مرکب مفید جملہ اسمیہ خبریہ، قبور یہ جمع مکسر منصرف ہے، الصلحاء بھی جمع مکسر منصرف ہے، ریاض بھی جمع مکسر منصرف ہے، ٹھیک ہے، تینوں ایک ہی جیسے ہیں۔ قبور جمع مکسر منصرف اسم متمکن معرب، مسند الیہ مبتدا مرفوع بالضمہ لفظاً مضاف، الصلحاء جمع مکسر منصرف اسم متمکن معرب، مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظاً، مضاف الیہ مل کر مسند الیہ مبتدا، ریاض جمع مکسر منصرف اسم متمکن معرب، مسند خبر مرفوع بالضمہ لفظاً، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے ہے الصالحات قانتات، الصالحات یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے اور قانتات یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے، یہ آپ دیکھ لینا۔ مرکب مفید جملہ اسمیہ خبریہ، الصالحات جمع مؤنث سالم اسم متمکن معرب، مسند الیہ مبتدا مرفوع بالضمہ لفظاً، قانتات جمع مؤنث سالم اسم متمکن معرب، مسند خبر مرفوع بالضمہ لفظاً، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے ہے انکحوا مسلمات، انکحوا میں پہلے فعل ہے، مرکب مفید جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہو گیا، مسلمات جو ہے یہ جمع مؤنث سالم ہے، ٹھیک ہے۔ انکحوا فعل امر حاضر معلوم مبنی علی الاصل مسند فعل، واو ضمیر مرفوع متصل بارز مسند الیہ فاعل، ٹھیک ہے۔ آگے ہے مسلمات جمع مؤنث سالم اسم متمکن معرب، مفعول بھی، یہ مفعول بھی بن رہا ہے، مفعول بھی منصوب بالکسرہ لفظاً، وہاں آپ اعراب دیکھ لو، وہاں پر جو ہے جو منصوب ہے وہ بھی کسرے کے ساتھ ہے، مجرور بھی کسرے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ ترکیب کیسے کرو گے؟ مسلمات جمع مؤنث سالم اسم متمکن معرب، مفعول بھی منصوب بالکسرہ لفظاً، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے ہے یبین اللہ لکم الآیات، مرکب مفید جملہ فعلیہ خبریہ، یبین فعل مضارع معلوم ہے، فعل مضارع کے آگے جو ہے الگ مشقار ہے، ٹھیک ہے۔ یبین فعل مضارع معلوم معرب مسند فعل، ٹھیک ہے۔ اللہ مفرد منصرف صحیح اسم متمکن معرب، مسند الیہ فاعل مرفوع بالضمہ لفظاً۔ آگے ہے لکم لام جارہ، کم ضمیر مجرور متصل مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوا یبین فعل کے، الآیاتی جو ہے یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے اور اس کے اعراب بھی پچھلے والا ہے، ٹھیک ہے۔ الآیاتی جمع مؤنث سالم اسم متمکن معرب، مفعول بھی منصوب بالکسرہ لفظاً، فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ابراہیم خلیل اللہ مرکب مفید جملہ اسمیہ خبریہ، ابراہیم غیر منصرف ہے، ایک جو ہے اس میں عجمہ ہے، عجمی نام ہے، عجمہ ہے، اور ایک جو ہے اس میں معرفہ ہے، دو سبب ہے۔ مرکب مفید جملہ اسمیہ خبریہ ابراہیم غیر منصرف اسم متمکن معرب، مسند الیہ مبتدا مرفوع بالضمہ لفظاً، خلیل مفرد منصرف صحیح اسم متمکن معرب، مسند خبر مرفوع بالضمہ لفظاً مضاف، اللہ مفرد منصرف صحیح اسم متمکن معرب، مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظاً، مضاف الیہ مل کر مسند خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے اسماعیل ذبیح اللہ بھی اسی طرح ہے، مرکب مفید جملہ اسمیہ خبریہ، اسماعیل یہ بھی غیر منصرف ہے، دو سبب وہی ہے جو پچھلے ابراہیم میں تھے، ٹھیک ہے۔ مرکب مفید جملہ اسمیہ خبریہ، اسماعیل غیر منصرف اسم متمکن معرب، مسند الیہ مبتدا مرفوع بالضمہ لفظاً، ذبیح مفرد منصرف صحیح اسم متمکن معرب،
اسم متمکن معرب مسند خبر مرفوع بالضم لفظاً مضاف اللہ مفرد منصرف صحیح اسم متمکن معرب مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظاً مضاف مضاف الیہ مل کر مسند خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یہاں تک ہو گیا. لا اجد ریح یوسف مرکب مفید جملہ فعلیہ خبریہ. لا اجد میں لام تاکیدیہ غیر عاملہ مبنی علی اصل. ٹھیک ہے. اجدو فعل مضارع معلوم مسند فعل. اس میں انا ضمیر ہے. انا ضمیر مرفوع متصل مستتر واجب الاستتار. اس میں غیر متمکن مبنی غیر اصل مسند الیہ فاعل. ریحہ جو ہے یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے. ریحہ مفرد منصرف صحیح اس میں متمکن معرب مفعول بھی بن رہے. ٹھیک ہے. مفعول بھی منصوب بالفتح لفظاً مضاف. آگے ہے یوسف. یوسف جو ہے یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف کے دو سبب وہی ہے عجمہ ہے اور معرفہ ہے. یوسف غیر منصرف اس میں متمکن معرب مضاف الیہ مجرور بالفتح لفظاً ہے. ٹھیک ہے. اس میں خیال کرنا مجرور بالفتح لفظاً مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. بشرناہ باسحاق مرکب مفید جملہ فعلیہ خبریہ. بشرنا فعل ماضی معلوم مبنی علی اصل مسند فعل. نا ضمیر مرفوع متصل بارز مسند الیہ فاعل. ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی. یہاں تک ہو گیا. با جارہ باسحاق میں با جارہ مبنی علی اصل. اسحاق یہ بھی غیر منصرف ہے. اس میں بھی یہی دو سبب ہے عجمہ اور معرفہ. اسحاق غیر منصرف اس میں متمکن معرب مجرور بالفتح لفظاً مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوا. بشرنا فعل کے فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے. اسمہ احمد مرکب مفید جملہ اسمیہ خبریہ. اس میں جو اسم ہے اسم یہ مفرد منصرف صحیح ہے. آخر میں جو احمد ہے وہ غیر منصرف ہے. وہی دو سبب ہے عجمہ اور معرفہ. ٹھیک ہے. مرکب مفید جملہ اسمیہ خبریہ. اسم مفرد منصرف صحیح اس میں متمکن معرب مسند الیہ مبتدا مرفوع بالضم لفظاً مضاف. ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مسند الیہ مبتدا. احمد غیر منصرف اس میں متمکن معرب مسند خبر مرفوع بالضم لفظاً مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. آگے ہے عائشۃ رضی اللہ عنہا زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا عائشۃ جو ہے یہ غیر منصرف ہے. اس میں ایک سبب جو ہے وہ معرفہ ہے اور دوسرا سبب آخر میں گولتا ہے یعنی تانیث ہے تائے مدورہ. اور آگے رضی اللہ عنہا یہ اسی طرح جملہ معترضہ بنے گا جملہ انشائیہ دعائیہ جملہ معترضہ. اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اسی طرح جملہ انشائیہ دعائیہ جملہ معترضہ. ٹھیک ہے. زوجتو جو ہے زوجتو یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور النبی یہ شروع میں بتا دیے کہ یہ مفرد منصرف جاری مجرا ہے. ٹھیک ہے. مرکب مفید جملہ اسمیہ خبریہ. عائشۃ غیر منصرف اس میں متمکن معرب مسند الیہ مبتدا مرفوع بالضم لفظاً. زوجتو مفرد منصرف صحیح اس میں متمکن معرب مسند خبر مرفوع بالضم لفظاً مضاف. النبی مفرد منصرف جاری مجرا اس میں متمکن معرب مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظاً مضاف مضاف الیہ مل کر مسند خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. درمیان میں ہے رضی اللہ عنہا. اس کی ترکیب پیچھے ہو چکی ہے. مکمل جملہ جو ہے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ دعائیہ ہو کر جملہ معترضہ. آگے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی فعل ماضی معلوم مبنی علی اصل مسند فعل. اللہ مفرد منصرف صحیح اس میں متمکن معرب مسند الیہ فاعل مرفوع بالضم لفظاً. علی جار اور ہی ضمیر مجرور متصل مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوا صلی فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہوا. ٹھیک ہے. پھر آگے وسلم یہ معطوف ہے واو عاطفہ سلم وہی فعل ماضی معلوم مبنی علی اصل مسند فعل ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار مسند الیہ فاعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ دعائیہ ہو جملہ فعلیہ انشائیہ دعائیہ ہو کر جملہ معترضہ. ٹھیک ہے. آگے ہے سیدۃ النساء فاطمۃ. اس میں سیدۃ جو ہے یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور النساء جو ہے یہ جمع مکسر منصرف ہے. فاطمۃ جو ہے یہ غیر منصرف ہے اور دو سبب جو ہے ایک معرفہ ہے علم اور دوسرا جو ہے تانیث ہے تائے مدورہ. مرکب مفید جملہ اسمیہ خبریہ. سیدۃ مفرد منصرف صحیح اس میں متمکن معرب مسند الیہ مبتدا مرفوع بالضم لفظاً مضاف. النساء جمع مکسر منصرف
جمع مکسر منصرف اسم متمکن معرب مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظا مضاف الیہ مل کر مسند الیہ مبتدا فاطمۃ غیر منصرف اسم متمکن معرب مسند خبر مرفوع بالضم لفظا، ٹھیک ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے ہے سید الشہداء حمزۃ، سید وہی مفرد منصرف صحیح ہے، اور الشہداء جو ہے جمع مکسر منصرف ہے، اور حمزۃ جو ہے یہ غیر منصرف ہے، ایک سبب جو ہے وہ معرفہ ہے اور ایک سبب تانیث ہے گول تھا، ٹھیک ہے۔ مرکب مفید جملہ اسمیہ خبریہ سید مفرد منصرف صحیح اسم متمکن معرب مسند الیہ مبتدا مرفوع بالضم لفظا مضاف الشہداء جمع مکسر منصرف اسم متمکن معرب، ٹھیک ہے، مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظا مضاف الیہ مل کر مسند الیہ مبتدا حمزۃ غیر منصرف اسم متمکن معرب مسند خبر مرفوع بالضم لفظا مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے ہے احسن القصص ھذا القرآن۔ اچھا، یہاں آپ حضرات کے ذہن میں کچھ اشکال آ سکتا ہے کہ پیچھے جو ہے ہم نے پڑھا اللہ آپ کا بھلا کرے الصلحائی، اس کو ہم نے جمع مکسر منصرف بنایا نا، اور اسی طرح جو ہے ابھی یہ آیا الشہدائی، اس کو ہم نے جمع مکسر منصرف بنایا، حالانکہ اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے، آخر میں کیا ہے؟ الف ممدودہ ہے۔ تو بھائی آخر میں الف یعنی جو غیر منصرف ہے، آسان سی پہچان کے لیے بتا دوں، وہاں ہم نے بتا بھی دیا تھا کہ جو غیر منصرف ہے اس پر اگر الف لام آ جائے یا وہ کسی اسم کی طرف مضاف ہو جائے تو اس کی غیر منصرف کا جو عمل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ غیر منصرف نہیں رہتا، وہ پھر منصرف میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اس کو ہم نے جمع مکسر منصرف بنایا ہے۔ اسی طرح یہ احسن القصصی، احسنو کو بھی ہم جو ہے مفرد منصرف صحیح بنائیں گے کیونکہ یہ مضاف واقع ہوا ہے، حالانکہ اس میں جو ہے یہ وزن فعل وغیرہ یعنی بس اوقات جو ہے یہ اس میں تفضیل کے جو صیغے ہیں، اس میں ایک وصف یعنی دو سبب اس میں موجود ہے، ایک وصف ہے اور ایک جو ہے وزن فعل ہے، دو سبب اس میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو مفرد منصرف بنائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مضاف واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مضاف جب واقع ہوگا تو پھر وہ غیر منصرف نہیں بنے گا۔ مرکب مفید جملہ اسمیہ خبریہ، اس میں جو ہے احسنو یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور القصصی جو ہے یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے، اور اسی طرح ھذا جو ہے یہ تو اس میں اشارہ ہے مبنی غیر اصل ہے، اور القرآن جو ہے یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب مفید جملہ اسمیہ خبریہ احسنو مفرد منصرف صحیح اسم متمکن معرب مسند الیہ مبتدا مرفوع بالضم لفظا مضاف القصصی مفرد منصرف صحیح اسم متمکن معرب مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظا مضاف الیہ مل کر مسند الیہ مبتدا، اور ھذا القرآن اس کی وہی تین ترکیبیں ہیں، ہا برائے تنبیہ غیر عاملہ، ذا اس میں اشارہ برائے واحد مذکر، اس میں غیر متمکن مبنی غیر اصل، موصوف اور مبین یا مبدل منہ، ٹھیک ہے۔ القرآن مفرد منصرف صحیح اسم متمکن معرب صفت عطف بیان یا بدل، اور یہ تینوں ہو کر جو ہے مرفوع بالضم لفظا، چونکہ یہ مسند خبر بن رہا ہے، مسند خبر مرفوع بالضم لفظا، موصوف صفت مبدل منہ بدل مبین عطف بیان مل کر مسند خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے ہے خیر البقاع مساجد، خیر جو ہے یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور البقاع جو ہے یہ جمع مکسر منصرف ہے، مساجد جو ہے یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب مفید جملہ اسمیہ خبریہ خیر مفرد منصرف صحیح اسم متمکن معرب مسند الیہ مبتدا مرفوع بالضم لفظا مضاف البقاع جمع مکسر منصرف اسم متمکن معرب، ٹھیک ہے، مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظا مضاف الیہ مل کر مسند الیہ مبتدا مساجد یہ غیر منصرف ہے، اس میں دو سبب پہلے دیکھ لو، اس میں جو ہے ایک ہی سبب ہے جمع منتہی الجموع جسے جمع اقصا بھی کہتے ہیں، اور وہ ایک سبب دو کے قائم مقام ہے، وہ دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ مساجد غیر منصرف اسم متمکن معرب مسند خبر مرفوع بالضم لفظا مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے ہے الاہلۃ مواقیت للناس، الاہلہ یہ جمع ہے، پہلے بتا دیا، جمع مکسر منصرف بن گیا، پھر مواقیت یہ بھی جمع ہے لیکن یہ جمع جو ہے جمع منتہی الجموع ہے، لہٰذا یہ غیر منصرف ہے، اور للناس میں لام جارہ ہے، الناس جو ہے یہ مفرد منصرف صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ناس جو ہے یہ معنن جمع ہے، لوگ، بہت سارے لوگ، لفظاً جو ہے یہ واحد ہے، جس طرح قوم ہوتا ہے قومن،
وہ جو ہے معنوی طور پر جمع ہے، لیکن الفاظ کا بحث ہے ہمارا، اس میں جو ہے وہ قوم اور اس کی جمع اقوام آتی ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب مفید جملے اسمیہ خبریہ، الحلۃ جمع مکسر منصرف، اسم متمکن معرب، مسند الیہ مبتدا مرفوع بالضمہ لفظاً۔ آگے ہے مواقیت، مواقیت جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اور اگلی بات اس میں یہ ہے کہ یہ مواقیت چونکہ یہ صیغے جو ہے یہ شبہ فعل کے صیغے، یعنی یہ صیغے صفت بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مواقیت غیر منصرف، اس میں متمکن معرب، مسند خبر مرفوع بالضمہ لفظاً اور صیغہ صفت، للناس لام جارہ الناسی مفرد منصرف صحیح، اس میں متمکن معرب، مجرور بالکسرہ لفظاً، ٹھیک ہے۔ جار مجرور مل کر متعلق و صیغہ صفت کے، صیغہ صفت اپنے متعلق سے مل کر مسند خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے ہے ھذا جرو ذئب، اس میں ھذا یہ اس میں اشارہ ہے، اور جرو جو ہے جرو یہ آپ حضرات دیکھ لو مفرد منصرف جاریہ مجرا، اس میں دیکھ لو، ٹھیک ہے۔ وہاں پر جو ہے دلون، ظبی، نبی، یہ مثالیں تھیں، اس میں دیکھ لو، اس پر جو ہے وہی فٹ آتا ہے، یہ مفرد منصرف جاریہ مجرا ہے، اور ذئب جو ہے یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ مرکب مفید جملہ اسمیہ خبریہ، ہا برائے تنبیہ غیر عاملہ، ذا اس میں اشارہ برائے واحد مذکر مبنی غیر اصل، مسند الیہ مبتدا۔ آگے ہے جرو مفرد منصرف جاریہ مجرا، اس میں متمکن معرب، مسند خبر مرفوع بالضمہ لفظاً مضاف، ذئب یہ اس میں متمکن مفرد منصرف صحیح، اس میں متمکن معرب، مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظاً، مضاف الیہ مل کر مسند خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے مص الولد ثدی امہ، مص فعل ہے، الولد جو ہے یہ مفرد منصرف صحیح ہے، ثدی جو ہے یہ مفرد منصرف جاریہ مجرا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے یہ بھی مفرد منصرف صحیح، آخر میں ہی ضمیر ہے۔ مرکب مفید جملے فعلیہ خبریہ، مصا فعل ماضی معلوم مبنی علی الصل مسند فعل، الولد مفرد منصرف صحیح، اس میں متمکن معرب، مسند الیہ فاعل مرفوع بالضمہ لفظاً، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے ثدیہ مفرد منصرف جاریہ مجرا، اس میں متمکن معرب، مفعول به منصوب بالفتح لفظاً مضاف، امی مفرد منصرف صحیح، اس میں متمکن معرب، مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظاً، مضاف الیہ مضاف یعنی ما قبل کے لیے مضاف الیہ، ما بعد کے لیے مضاف، ہی ضمیر مجرور متصل، مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر ثدیہ کے لیے مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ مل کر مفعول به ہوا، مص فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے اتبعوا ملت ابراہیم، مرکب مفید جملے فعلیہ انشائیہ امریہ، اتبعوا فعل امر ہے، ملت جو ہے یہ مفرد منصرف صحیح ہے، ابراہیم جو ہے اوپر گزر چکا ہے، یہ غیر منصرف ہے۔ مرکب مفید جملے فعلیہ انشائیہ امریہ، اتبعوا فعل امر حاضر معلوم مبنی علی الصل مسند فعل، واو ضمیر مرفوع متصل بارز، مسند الیہ فاعل، ملت مفرد منصرف صحیح، اس میں متمکن معرب، مفعول به منصوب بالفتح لفظاً مضاف، ابراہیم غیر منصرف ہے، دو سبب آپ کو پہلے بتا دیے، غیر منصرف اس میں متمکن معرب، مضاف الیہ مجرور بالفتح لفظاً، ٹھیک ہے، مجرور بالفتح لفظاً، مضاف الیہ مل کر مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملے فعلیہ انشائیہ امریہ۔ آگے ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد، اذ کے متعلق آپ نے پڑھا تھا، وہاں جو تفصیلی بحث تھی اس میں ایک صورت یہ تھی کہ اس کے لیے فعل امر اذکر یا اذکرو مقدر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی تم یاد کرو، جب ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا بنیادوں کو، تو جب وہ مقدر نکالتے ہیں تو پھر یہ مفعول به بنتا ہے، مفعول فی نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ بس اوقات اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، اذ جو ہے اذ، اس کے لیے اگر آپ اذکر فعل مقدر نکالو گے، اذکر، تو یہ مفعول به بنے گا، مفعول فی نہیں بنے گا، اور اذا کے لیے جب فعل مقدر اذکر یا اذکرو نکالتے ہیں تو وہ مفعول فی بنتا ہے۔ مرکب مفید جملے فعلیہ انشائیہ امریہ، اذ یہ جو ہے اسماء ظروف میں سے ہے، اس میں ظرف، اس میں غیر متمکن مبنی غیر اصل مضاف، ٹھیک ہے، یہ مضاف ہو گیا۔ یرفع فعل مضارع معلوم
معرب مسند فعل، اور ابراہیم کے متعلق بتا دیا، غیر منصرف اسم متمکن معرب مسند الیہ فاعل مرفوع بالضمہ لفظاً ہو گیا۔ آگے ہے القواعد جو ہے چونکہ یہ بھی جمع منتہی الجموع ہے لیکن غیر منصرف بننا چاہیے، لیکن اس پر بھی الف لام آیا لہٰذا یہ جمع مکسر منصرف بنے گا۔ القواعد جمع مکسر منصرف اسم متمکن معرب مفعول به منصوب بالفتح لفظاً، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول به ہوا فعل امر مقدر اذکر کے لیے، اذکر فعل امر مبنی الاصل اور اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر واجب الاستتار مسند الیہ فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملے فعلیہ انشائیہ امریہ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ آگے ہے حرمنا علیہم طیبات، حرمنا تو فعل ہے، اعلی جار ہے، ہم ضمیر ہے، اور طیبات جو ہے یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ مرکب مفید جملے فعلیہ خبریہ حرمنا فعل ماضی معلوم مبنی الاصل مسند فعل اور نا ضمیر مرفوع متصل بارز مسند الیہ فاعل، اعلی جارہ مبنی الاصل، ہم ضمیر مجرور متصل مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوا حرمنا فعل کے، طیبات جمع مؤنث سالم اسم متمکن معرب مفعول به منصوب بالکسرہ لفظاً، ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول به سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ۔ آگے ہے احل لکم الطیبات، احل جو ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے اور لام جار کم مجرور ہے، پھر الطیبات جو ہے یہ جمع مؤنث سالم ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں نائب فاعل بن رہا ہے۔ مرکب مفید جملے فعلیہ خبریہ احل فعل ماضی مجہول مبنی الاصل مسند فعل اور لام جارہ کم ضمیر مجرور متصل مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوا احل فعل کے، فعل مجہول کے، اور الطیبات جمع مؤنث سالم اسم متمکن معرب مسند الیہ نائب فاعل، یہ نائب فاعل ہے، مسند الیہ نائب فاعل مرفوع بالضمہ لفظاً، ٹھیک ہے، فعل مجہول اپنے متعلق اور نائب فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، حرمت جو ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے اور اعلی جار کم مجرور ہے، پھر امہات یہ جمع مؤنث سالم ہے، بنات یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے، اخوات یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے، عمات یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے۔ مرکب مفید جملے فعلیہ خبریہ حرمت فعل ماضی مجہول مبنی الاصل مسند فعل اور اعلی جارہ کم ضمیر مجرور متصل مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوا حرمت فعل کے، اور آگے ہے امہات جو ہے یہ جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے، چونکہ یہ بن رہا ہے نائب فاعل تو اس وجہ سے مرفوع ہے، جمع مؤنث سالم اسم متمکن معرب مسند الیہ نائب فاعل مرفوع بالضمہ لفظاً مضاف، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، یہاں تک سمجھ میں آئے گی، یہ معطوف علیہ ہو گیا۔ اب آگے دیکھو واو عاطفہ بناتو جمع مؤنث سالم اسم متمکن معرب، یہ معطوف ہے تو معطوف مرفوع بالضمہ لفظاً مضاف، کم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ مل کر معطوف اول، ٹھیک ہے، پھر ہے واو عاطفہ اخواتو جمع مؤنث سالم اسم متمکن معرب معطوف مرفوع بالضمہ لفظاً مضاف، کم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ مل کر معطوف ثانی، پھر ہے وعماتکم واو عاطفہ عماتو جمع مؤنث سالم اسم متمکن معرب معطوف مرفوع بالضمہ لفظاً مضاف، کم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ مل کر معطوف ثالث، یہ تین معطوفات ہو گئے۔ اسی طرح یہ مکمل آیت جو ہے اس میں معطوفات زیادہ ہے تو اب معطوف رابع معطوف خامس یہ تمام بنا کر یہ مکمل آیت کی ترکیب آپ کر سکتے ہو۔ تو معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر نائب فاعل مسند الیہ نائب فاعل، فعل مجہول اپنے متعلق اور نائب فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے ہے احسن الہدی ہدی محمد، تو احسن جو ہے یہ مفرد منصرف سے ہی یہ بتا دیے اس کی تفصیل، اور الہدی جو ہے یہ مفرد منصرف جاری مجرا ہے، اور ہدی جو ہے یہ بھی اسی طرح ہے، محمدin جو ہے یہ ابتدا میں بتا دیے مفرد منصرف صحیح ہے۔ مرکب مفید جملے اسمیہ خبریہ احسن مفرد منصرف صحیح اسم متمکن معرب مسند الیہ مبتدا مرفوع بالضمہ لفظاً مضاف، الہدی مفرد منصرف جاری مجرا اسم متمکن معرب
مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظاً، مضاف الیہ مل کر مسند الیہ مبتدا، پھر ہے ہدیو، ہدیو مفرد منصرف جاری مجرا اسم متمکن معرب مسند خبر مرفوع بالضم لفظاً مضاف، محمد مفرد منصرف صحیح اسم متمکن معرب مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظاً، مضاف الیہ مل کر مسند خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہاں تک ہو گیا۔ اس میں آپ نے کتنی قسمیں پڑھ لی؟ 16 اقسام میں سے مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرا، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف، 5 قسمیں آپ نے یہاں پر پڑھ لی، اور آگے کی جو قسمیں ہیں وہ آگے مشقوں میں آ جائے گی۔ تو پھر ذہن نشین کر لیجئے کہ ان مشقوں کو حل کرنے سے پہلے آپ نے 16 اقسام یاد کرنے ہیں۔